محترم مہمان ہیں، سیکنڈ لاسٹ مہمان ہیں انشاءاللہ، تو ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ بچوں کو چند منٹ، زیادہ دیر نہیں، چند منٹ جو ہے وہ پندو نسائی فرمائیں۔ جناب ابوبکر قدوسی صاحب۔ میں بچوں کو نصیحت کے حوالے سے تو میں چاہوں گا کہ برادر عزیز حافظ ابتسام علیہ صاحب تشریف فرما ہیں، وہ بات کریں گے۔ میں چند منٹ کسی اور حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس مسجد سے میری ایک ذاتی تعلق ہے، وہ اس طرح کہ اس مرکز کے انتظام و انصراف کرنے والے خالد شاہ صاحب ہمارے لیے سمجھ لیجئے چچا بھی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم راوی روڈ رہتے تھے، یہ بھی راوی روڈ رہتے تھے، میرے والد مکرم کے ساتھ ان کا گہرا تعلق تھا، اور رہائش ہماری بالکل یوں جانیے کہ آمنے سامنے تھی۔ اور دوسرا یہ تھا کہ ان کا کاروبار اور ہمارا مکتبہ قدوسیہ بھی صرف بمشکل 10-20 فٹ کا فاصلہ ہوگا، ان کا وہاں پہ پرنٹنگ پریس ہوتا تھا، تو میرے والد گرامی کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہوتا تھا۔ اور جب میں اسکول میں داخل ہوا تو میرے والد گرامی نے ان کی یوں سمجھ لیے ایک محبت کے ساتھ ڈیوٹی لگائی کہ ان کے بچے بھی جاتے تھے اسکول میں، ان کے چھوٹے بھائی جاتے تھے، تو میں ان کی گاڑی میں اسکول جاتا، تو اس لیے یہ میرے چچا بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، سارا کچھ ہے، اس لیے ہم جب بھی یہاں پہ آتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہمارے یہ نوجوان جو حمزہ ہیں، ایک بار میرے بیٹے مسیب قدوسی نے مجھے کہا، میں عموماً اردو بازار جمعہ پڑھتا ہوں جہاں میرا کاروباری سلسلہ ہے، تو مجھے مسیب نے کہا کہ میں نے کہا کہاں جمعہ پڑھنے جا رہے ہو آج کل؟ تو وہ کہتے ہیں جی میں ویلنشیا جاتا ہوں۔ تو مجھے یہ کہنے لگی کہ وہاں پہ جو خطیب ہیں وہ نوجوان ہیں، طالب علم ہیں، اور بڑی عمدہ گفتگو کرتے ہیں، نپی تلی تیاری کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو ایک روز فرصت تھی مجھے، تو میں نے کہا چلو میں آپ کے ساتھ جمعہ پڑھتا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جہاں میں حاضر ہوا، یہاں پہ میں نے جمعہ پڑھا۔ تو اب سچی بات یہ ہے کہ ہم عمر کے جس حصے میں ہیں اور جو کچھ دیکھ لیا سن لیا، اس کے بعد ہمارا جیسے لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جو کہہ رہا ہے، محض یہ نہیں کہ وہ کون کہہ رہا ہے، یہ بھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے۔ تو میں نے دیکھا ان نوجوان کو، میں زیادہ ان کے منہ پہ تعریف نہیں کروں گا، لیکن اتنی تعریف ضرور ہونی چاہیے کہ انسان جو اپنی جد و جہد میں جو انسان کی کوشش ہوتی ہے وہ اس میں مزید محنت کرے، حوصلہ افزائی کی یہ صورت ضرور ہونی چاہیے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ نوجوان نے اپنے سامنے نوٹس رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک عجیب سی بات ہے کہ ہم فی البدیع گفتگو کرنے کو اور یوں جانیے کہ بغیر تیاری کے گفتگو کرنے کو، یا یہ ہے کہ ایسا اظہار ہو کہ ہم آئے مائک پہ اور گفتگو شروع کر دی اور وہ واہ واہ ہو گئی۔ یقیناً یہ اپنی جگہ خوبیاں ہیں، جب آپ کی بہت نیت خالص ہو، دین کا مقصود پیش نظر ہو، تبلیغ، تو اپنی جگہ یہ بڑی خوبی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کوئی خامی نہیں ہوتی کہ انسان اپنے نوٹ سے اور ٹو دی پوائنٹ گفتگو کرے۔ اگر وہ 30 منٹ کا جمعہ پڑھاتا ہے یا 25 منٹ کا خطبہ دیتا ہے تو وہ جتنا ٹائم لگاتا ہے اس میں اس کے جو سننے والے ہیں کچھ لے کے جائیں، ایک لیکچر کی شکل ہو جائے۔ اور پھر ماحول کا فرق ہوتا ہے، کچھ علاقوں کا فرق ہوتا ہے، ماحول کا فرق ہوتا ہے، سامعین کا فرق ہوتا ہے، ان کی ایک ذہنی سطح کا فرق ہوتا ہے۔ کسی کی تحقیر مقصود نہیں ہے کہ کسی گاؤں دیہات کے لوگ ہم سے کم تر نہیں ہوتے، لیکن ایک تعلیم کے ساتھ ایک جو ذہنی سطح بڑھ جاتی ہے اس کا ایک فرق ہوتا ہے۔ تو میں نے دیکھا یہ نوجوان جو ہے بڑی تیاری کر کے جمعہ پڑھا رہے تھے، اور پھر یہ ہوا کہ پھر جب کبھی ایسا ہوا کہ میں اردو بازار نہیں گیا، اپنے کاروباری مرکز میں نہیں گیا، تو اکثر پھر یہ ہوا کہ میں ان کے پاس جمعہ پڑھنے آ جاتا۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو میں نے جمعہ پہلا پڑھا تو وہ اتفاق نہیں تھا کہ اچھا پڑھا لیا اور تیاری ہوئی تھی، وہ ان کا معمول میں نے دیکھا کہ اپنے موضوع پہ رہتے ہیں، پوائنٹ وائز بات کرتے ہیں، اور 2 4 5 10 پوائنٹس جتنے ان کا یہ ہوتا ہے اس میں مکمل تیاری کر کے آتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے سامعین ہوتے ہیں ان کا آپ کے ساتھ ایک ربط بن جاتا ہے، ایک رشتہ بن جاتا ہے، اور وہ جب جاتے ہیں وہ خالی جیب خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ میں نے بڑے ایسے اہل علم ہیں جو بڑی مفید گفتگو کرتے ہیں، تو میں نے یہ خوبی ہم نے جو دیکھی ہے درجہ اتمام میں میکسیمم شکل میں جتنی ممکن انسانی حدوں کو ہو سکتی ہے، ہمارے بزرگ پروفیسر ڈاکٹر فضل علیہ صاحب حافظہ اللہ، ان میں یہ خوبی ہم نے دیکھی ہے کہ وہ جب خطبے کے لیے تشریف لاتے ہیں، جمعے کے لیے تشریف لاتے ہیں، یا 15 20 منٹ 30 منٹ کا طے شدہ درس کے لیے تشریف لے کے آتے ہیں۔ جب ان کا طے شدہ درس ہوتا ہے کہ فلاں جگہ انہوں نے آنا اور گفتگو کرنی ہے، بڑی بے تکلفی سے تشریف لاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں کرسی پہ، کاغذ جیب سے نکالتے ہیں اور اس کے پوائنٹس وائز گفتگو شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جو 15 20 30 منٹ ہوتا ہے وہ اپنے موضوع سے نہیں ہٹتے۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ ایک ایک نقطے کو جس حد تک ممکن ہے وہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو تشریف لے کے آتے ہیں آپ کو کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے, وہ کہنے سننے والے دونوں کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ثواب اور درجات کی بلندی وہ تو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ ہوتی ہے, لیکن دنیا میں بھی یہ فائدہ ہوتا ہے, علم حاصل ہوتا ہے. تو میری دعا ہے کہ یہ مرکز آباد رہے اور یہ جو جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں نوجوان, اللہ تعالیٰ ان کی محنت میں برکت عطا فرمائے. اور آخری بات کہ یہ بچوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے, دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, کسی بھی عمارت کی مضبوطی اس کی مدت کا انحصار جو ہوتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. ہم لوگ جب کسی کو گھر بناتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بہترین اور عمدہ قسم کا نقشہ بنوایا جائے, اس کے بعد اس میں میکسیمم سہولیات دی جائیں, لیکن یہ کہ اس کی بنیاد بڑی مضبوط رکھی جائے. کوئی شخص بھی ایسا ہے یہاں پہ جو بیٹھا ہو کہ جی میں نے گھر بنوانا ہے لیکن میں بنیاد کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, بنیاد رکھنے کی ضرورت نہیں, میں زمین کے اوپر گھر بنانا شروع کر دوں گا, کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا. ہر شخص جو ہوتا ہے وہ جب اپنا گھر بناتا ہے وہ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو بنیادیں ہیں اس میں زیادہ اچھا مسالہ استعمال کیا جائے, اچھی کوالٹی کا میٹیریل استعمال کیا جائے, تاکہ گھر کی بنیادیں جب مضبوط ہوں گی اس کا سٹرکچر, اس کی تعمیر ساری بہترین ہوگی. اب یہ جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے مستقبل کی بنیادیں ہیں. بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم گھر کی تعمیر کے لیے تو بڑی محنت کرتے ہیں, جو بچے ہوتے ہیں جو ہمارے اگلے گھرانے کی بنیاد ہوتی ہے ان کے معاملے میں لاپرواہ ہوتے ہیں, لاپرواہ ہو جاتے ہیں. ان کے عقائد کا معاملہ, ان کے معمولات کا معاملہ, ان کی عبادات کا معاملہ, یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں اس معاملے میں ہم لاپرواہ ہو جاتے ہیں. قرآن کریم میں جو ہے کہ اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ. ہمارا عالم کیا ہوتا ہے؟ ہمارا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم صبح فجر کے وقت اٹھتے بھی ہیں نا تو پتہ ہے یار بچہ رات کو 2 بجے سویا ہے, اور ہمیں نا بطور باپ دل یہ محبت نہیں ہوتی, لیکن بطور باپ ہماری دنیاوی محبت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہم دل جو ہے نا اس کو اٹھانے کو نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں یار یہ رات کو 2 بجے سویا, چاہے وہ کام کرتا سویا, چاہے وہ کھیلتا سویا, چاہے کوئی فیملی فنکشن گپ شپ کرتے ہوئے سویا, لیکن ہمارا دل کہتا ہے یار 2 بجے بیٹا سویا اور 3:45 بجے اذان ہو گئی ہے, تو یار بس دل کہتا ہے اس کی ماں کو بڑا نرم لہجے میں کہہ کے جاتے ہیں انہوں اٹھا دینا, اس کو اٹھا دینا, اور دل میں پھر زور ہوتا ہے کہ جتنی دیر سویا رہے چاہے 8 بجے اٹھے 9 بجے اٹھ کے نماز پڑھ لے گا. یہ کیا ہے؟ یعنی کہ گویا یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے اس دروازے کے پیچھے آگ ہے اور ہمارا بچہ اس آگ میں جا سکتا ہے اگر یہ پکا نمازی نہ بنے, لیکن ہم اس کی تربیت کا پہلا مرحلہ خود منہ پرے کر کے گزار دیتے ہیں کہ یار بھی رات کو 2 بجے سویا. یہ اہتمام کیوں نہیں کیا جاتا کہ رات کو 9 بجے سو جائے, 10 بجے سو جائے, جا کے نماز پڑھے. تو اسی طرح عقیدے کا معاملہ, عقیدے کے معاملے میں کئی معاملات آ جاتے ہیں. اسکول میں کوئی ایسا پروگرام ہو رہا ہے, کوئی ایسا اسکول میں پروگرام ہو رہا ہے جو عقیدے کے خلاف ہے, شرک و بدعت میں مبنی ہے. ہمارے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی, کمزور درجہ جرت کا, ہمارے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی کہ بچوں کو کہ بچے یار تم نے نہیں وہاں پہ نہیں جانا. ہم کہتے ہیں اچھا یار تو سائڈ پہ ہو کے بیٹھا رہے یار, تو بھی پارٹیسپیٹ زیادہ نہ کر. یہ وہ چھوٹی چھوٹی بنیادیں ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو نقصان کا سبب بن جاتی ہیں اور بچے کے دل میں عقیدے کے حوالے سے کمزوری پیدا کر دیتی ہے. ایک واقعہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ تھا, اس نے دیکھا کہ ایک لکڑیوں کا الاؤ بڑک رہا ہے, اور جو الاؤ بڑکانے والا نا پہلے وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جلا رہا ہے. وہ کہتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں کیوں جلا رہے ہو؟ کہتا ہے اس سے ذرا آگ تیز بڑکتی ہے. وہ بچہ بڑا سمجھدار تھا, بے ہوش ہو جاتا, گر جاتا ہے کہ یار یہ کیا بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کی پہلے باری آ جاتی ہے. تو بلا شبہ یہ ضرور ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے ان کے گناہ شمار نہیں کیے جاتے, لیکن ہماری ذمہ داری تو ہے نا کہ ان کی بنیاد مضبوط کی جائے, ان کو آگ کی طرف نہ جانے دیا جائے. تو اس حوالے سے والدین ماشاءاللہ جنہوں نے یہ سمر کیمپ میں حصہ لیا اور یہاں پہ تشریف لے کے آئے اور ان کے بچوں کو انعامات دیے جا رہے ہیں حوصلہ افزائی کے لیے, یہ بڑی اچھی بات ہے, بڑی خوبی کی بات ہے کہ اگر ہم نے یہ فکر کیا کہ ہمارے بچوں کی بنیادیں مضبوط ہو جائیں, ان کے اعمال کی بنیاد مضبوط ہو جائے, ان کے عقائد کی بنیاد مضبوط ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی نہج کے اوپر قائم رکھے اور ہمارے بچوں کی جو تربیت ہے, جس جذبے سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے, اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. آمین یا رب العالمین.